ایک تو وہ شخص ہے جس نے اسلام قبول کیا ہے، وہ ہے مسلم، اور جس کے قلب میں ایمان اتر گیا وہ مومن ہے، صاحب ایمان۔ اس کے بعد درجہ ہے صاحب ایقان کا، موقن۔ ایقان کا درجہ ہے یقین سے، تو معلوم یہ ہوا کہ ایمان سے بڑا درجہ ایقان کا ہے، اور ایقان کے بعد ہے مرتبہ احسان۔ مرتبہ احسان کی تشریح حدیث میں آئی۔ طریقت کا جو ذکر ہے یعنی راستہ، سورہ عنکبوت میں آیہ نمبر 69 میں اللہ نے کیا ہے۔ یہاں اللہ نے واضح طور پر ایک بات آشکارا فرمائی ہے، والذین، کہ جو لوگ جاہدوا، مجاہدہ کرتے ہیں، فینا، لنہدینہم سبلنا، تو ہم ان کو راستے، مختلف راستے ہماری طرف جو آتے ہیں وہ ان کو دکھاتے ہیں، اور اس کے بعد اشارہ کیا ہے کہ میں ہوں کہاں، وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، میں محسنین کے پاس ملوں گا، وہاں چلے جانا۔ عام طور پر مسلمانوں کو مولویوں نے جو بیوقوف بنایا ہے وہ اپنے ترجمہ نگاری کے فن سے بنایا ہے۔ یہ محسن کا ترجمہ بتاتے ہیں نیک آدمی، نیک آدمی، گڈ مین۔ میں گڈ مین کے پاس ہوں۔ گڈ مین تو ہر جگہ ہیں دنیا میں، بہت سے ایسے بھی لوگ ہیں جو اللہ کو نہیں مانتے لیکن اچھے لوگ ہیں، وہ انسانیت کی خدمت کرتے ہیں۔ اب یہ مولوی ترجمہ کیا کرتے ہیں، ان کی اپنی مرضی ہے۔ انسانوں کے لیے مومن ہو تو کہیں گے ایمان والا، اللہ کے لیے مومن کا لفظ استعمال ہو تو کہیں گے امن والا۔ دیکھ لو کھول کے قرآن، ایک جگہ لکھا ہوگا کہ مومن کا مطلب ہے ایمان والا، اور جب وہی لفظ اللہ اپنے لیے استعمال کرے گا تو کہیں گے ارے یار یہ اللہ تو مومن نہیں ہو سکتا، تو وہاں پر کہیں گے کہ بھئی یہاں پر اس کا سے مراد ہے امن والا، یعنی اگر کہیں لڑائی جھگڑا ہو رہا ہوگا تو اللہ کو کوفت ہوگی کیونکہ وہ امن والا ہے۔ یعنی یہ جو جہالت کا مظاہرہ انہوں نے کیا ہے، ان کی اس جہالت کی وجہ سے امت کا بیڑا غرق ہو گیا۔ حالانکہ قرآن مجید میں بڑی صراحت کے ساتھ یہ بیان ہوا ہے کہ جو صاحب ایمان ہے وہ مومن ہے، جو صاحب ایقان ہے وہ موقن ہے۔ ایک تو وہ شخص ہے جس نے اسلام قبول کیا ہے، وہ ہے مسلم، اور جس کے قلب میں ایمان اتر گیا وہ مومن ہے، صاحب ایمان۔ اس کے بعد درجہ ہے صاحب ایقان کا، موقن۔ ایقان کا درجہ ہے یقین سے، تو معلوم یہ ہوا کہ ایمان سے بڑا درجہ ایقان کا ہے۔ صاحب ایمان، اس کے بعد آیا صاحب ایقان، اور ایقان کے بعد ہے مرتبہ احسان۔ مرتبہ احسان کی تشریح حدیث میں آئی۔ اگر اس کی تشریح حدیث میں نہ آئی ہوتی تو پھر کہتے کہ بھئی یہ بیچارے ظاہری علم والے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے۔ لیکن جب مرتبہ احسان کی تشریح احادیث مصدقہ میں آ گئی ہے، اور اس تشریح کے مطابق مرتبہ احسان یہ ہے کہ جب تم عبادت کرو تو اس عبادت کے دوران اللہ کو دیکھو، اللہ کا دیدار کرو، تو اللہ کو دیکھنا مرتبہ احسان ہے اس حدیث کے مطابق۔ یہ حدیث دیکھ لیں آپ۔ قال ما الاحسان قال ان تعبد اللہ کأنک تراہ، کہ مرتبہ احسان یہ ہے کہ جب تو اللہ کی عبادت کرے تو تو اس کا دیدار کرے۔ اگر آپ کو یہ کہا جائے کہ آنکھیں بند کر کے کھاؤ، آپ کھاتے وقت آپ کی آنکھوں پہ پٹی باندھ دیں، تو کھانے میں مزہ آئے گا یا نہیں؟ آئے گا مزہ؟ نہیں آئے گا نا۔ اب اس دنیا میں ہم رہ رہے ہیں، اگر ہماری آنکھیں چھن جائیں اور کچھ نہ چھنے، اعلیٰ سے اعلیٰ ہم کو لگژری دے دی جائے،
لیکن ہماری بینائی چلی جائے تو پھر کیا مزہ رہے گا اس میں؟ ساری لگژری آپ کو حاصل ہے، بلکہ اور بڑھا چڑھا کے دے دی جائیں، لیکن کیا مزہ آئے گا؟ جب دنیا میں کوئی کام اگر نظر نہ آئے تو اس میں مزہ نہیں ہے کرنے کا، تو عبادت بغیر خدا کو دیکھے کرے گا، کیا مزہ ہے کوئی مزہ؟ آپ کی آنکھیں چھین لیں، پھر آپ کی خوبصورت ترین عورت سے شادی کرا دی جائے۔ چلے میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ ایک جھونپڑی میں رہتے ہیں جہاں کوئی آپ کو فیسلٹی حاصل نہیں ہے، لیکن آپ کو یہ کہا جائے کہ میں تمہیں بہت عالیشان گھر دوں گا لیکن تمہاری آنکھیں چھین لیتا ہوں۔ آنکھیں چھن جائیں تو وہ عالیشان گھر بیکار ہو جائے گا۔ تو نظر آنا کتنی بڑی ایک نعمت ہے۔ ان تمام چیزوں کو آپ بارگین کر لیں گے کہ جھونپڑی سے نکال کے تجھے ایک بہت محل میں رکھ دیتا ہوں، میں آنکھیں چھین لیتا ہوں تجھے، تو کیا کہے گا؟ ہاں ٹھیک ہے، نہیں جھونپڑی میں رہنے دو، مجھے نظر تو آ رہی ہے کم سے کم۔ دنیا کا بہترین کھانا کھلاتا ہوں لیکن آنکھیں لے لیتا ہوں، دیکھ نہیں سکتے۔ یہ دیکھنا بڑا ضروری ہے۔ دنیا کی حسین ترین عورت سے شادی کرا دیتے ہیں تیری، لیکن تجھے نظر نہیں آئے گی، آنکھیں پھوڑ دیتے ہیں تیری۔ دیکھنا جو ہے وہ بڑا ضروری ہے۔ اچھا، اب دیکھنا یہ ہے کہ کتنا فرق پڑتا ہے دیکھ کر کھانے میں اور آنکھیں بند کر کے کھانے میں، زمین آسمان کا فرق۔ اسی طرح اگر ہماری خواہش یہ ہوتی ہے کہ بھئی کھانا اگر ہم کھائیں تو ہمیں نظر آئے، عورت حسین ترین عورت سے شادی ہو تو کم سے کم ہمیں دکھائی تو دے، عالی شان محل میں اگر ہم کو رکھا جا رہا ہے تو ہمیں دکھائی تو دے، ورنہ کیا فائدہ؟ اور لیکن جب عبادت کی بات آئے تو پھر ہمارے دل میں یہ خواہش جنم نہ لے کہ ہماری آنکھیں کھلی ہوں اور ہم اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں جب ہم اس کی عبادت کر رہے ہوں، تو کیا فائدہ ہے؟ یہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک درجہ ہم نے رکھا ہے۔ اب آپ یوں سمجھ لیں کہ کچھ لوگ تو ایسے ہیں کہ بھئی جن کو کھانا وانا رکھ دیا ہے، ان کو کچھ نظر وظر آ نہیں رہا، اور نہ ان کی زبان میں ذائقے کے بڈز ہیں، ٹیسٹ بڈز۔ یہ ہو گئے مسلمان، نہ ان کو نظر آ رہا نہ ان کو مزہ آ رہا، کھائے جا رہے ہیں بس۔ پھر اس کے بعد کہا بھئی ایک صاحب ایمان بھی ہوتا ہے۔ اچھا، وہ کیا ہوتا ہے؟ کہ جب وہ کھانا کھاتا ہے تو کھانے کا ٹیسٹ اس کی زبان کو آتا ہے، محسوس کرتا ہے وہ کھانے کو منہ میں۔ یہ ہو گیا مومن کہ جب نور جائے گا دل میں تو محسوس کرے گا ہاں یار رب کی کوئی چیز اندر آ گئی ہے۔ اور ایک وہ ہوگا کہ جو کھانے کو دیکھ بھی رہا ہے، اس کی خوشبوئیں ناک میں جا رہی ہیں، نوالا توڑ توڑ کے مزے لے لے کے کھا رہا ہے، اور اس کے ٹیسٹ بڈز جو ہیں وہ اس کو اور لطف دے رہے ہیں۔ تو صاحب ایمان کے بعد صاحب احسان ہے کہ جو کہتا ہے اللہ اکبر تو اللہ سامنے، اس کے سامنے، رب کے سامنے کھڑے ہو کر اس کی عبادت کرنے میں کیا مزہ ہے، وہ کیا جانے جو کبھی رب کو دیکھا ہی نہیں جس نے۔ یہ مرتبہ احسان ہے، اور یہ حدیث جبریل میں آیا۔ اور مرتبہ احسان والوں کو کیا کہتے ہیں؟ محسن۔ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ دیکھو بھائی، جو لوگ محنت کریں گے، مجاہدہ کریں گے، مجاہدے سے غالباً اور عموماً مراد اپنے نفس کو پاک کرنا ہوتا ہے، جد و جہد ہے نا، یہ آسانی سے پاک نہیں ہوتا ہے۔ تو جس کے لیے جد و جہد کرنی پڑے وہ مجاہدہ ہے، اسٹرگل کرنی پڑے۔ تو فرمایا کہ وہ لوگ جو مجاہدہ کرتے ہیں، تزکیہ کرتے ہیں، اپنے آپ کو پاک کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے ساتھ اللہ نے کیا فرمایا، کیا کرتا ہے کہ ہم ان کو وہ راستے دکھاتے ہیں جو ہماری طرف آ رہے ہیں، سبلنا، ہمارے راستے۔ وہ راستے کون سے ہیں جو رب کی طرف جا رہے ہیں؟ ان کا ذکر ہے، وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ۔ ان راستوں کا نام ہے خواجہ غریب نواز، شیخ عبد القادر جیلانی، داتا علی حجویری، امام بری سرکار، لال شہباز قلندر، اور ایک بہت میسو
ہائی وے ہو گیا ہے اب، پہلے صرف راستہ تھا، اب ہائی وے ہو گیا ہے، گوہر شاہی، ان لمیٹڈ ٹریکس ہو گئے، سیدھے اللہ کی طرف جا رہے ہیں۔ ان اللہ لمع المحسنین، کہ دیکھو بھائی میں ان لوگوں کے پاس ہوں۔ تمہارا بچہ، تمہارا بیٹا تم کو یہ کہہ کے جائے کہ آپ پریشان نہیں ہونا، میں امجد کے گھر جا رہا ہوں، تو آپ اس کو ڈھونڈنے کے لیے کہاں جائیں گے؟ مسجد میں۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے کہ ان اللہ لمع المحسنین، کہ میں محسنین کے پاس ہوں، اور تم مسجد میں جا رہے ہو۔ اللہ نے کہا ہے کہ میں مسجد میں ایک چبوترا بنا کے بیٹھا ہوں۔ بھائی صحیح جگہ ڈھونڈو نا۔ اب پھر پتہ کیا کہیں گے؟ پھر کہیں گے جی یہ تو مسجدیں بنانے کا حکم اللہ نے دیا، حضور پاک نے فرمایا مسجد بناؤ، تو اللہ مسجد میں ملے گا نا۔ یہ بات تو ٹھیک ہے کہ مسجد اللہ کا گھر ہے، لیکن مسجد اللہ کا گھر کب بنا؟ جب محسنین کا قائد اس مسجد میں بیٹھا کرتا تھا، جب محسن انسانیت آقائے نامدار سرور کونین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مسجد میں تشریف فرما ہوتے تھے، تو حضور کے وجود سے وہ اللہ کا گھر تھا۔ اب وہاں اگر یہ کہہ دیا جاتا کہ مجھے محمد رسول اللہ کے پاس ڈھونڈو، تو محمد رسول اللہ کے بعد تو بڑا عرصہ ایسا گزرا ہے نا کہ کوئی محسن نہیں آیا، تو پھر لوگ کہاں جاتے؟ اصل چیز یہ ہے کہ جو راستہ اللہ کی طرف جا رہا ہے، ان راستوں کو، ان ہستیوں کو محسن کہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سرکار گوہر شاہی نے فرمایا کہ ولایت کے لیے ضروری ہے کہ تو نے اللہ کا دیدار کیا ہو، یعنی ولایت کے لیے بالفاظ دیگر ضروری ہے کہ مرتبہ احسان تیرے پاس ہو۔ ولی کون ہے؟ جو مرتبہ احسان پر فائز ہے، اور جو مرتبہ احسان پر فائز نہیں ہے اس کے لیے کیا حکم آیا؟ پھر پہلا حکم تو یہ تھا کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، کہ مرتبہ احسان یہ ہے کہ ان تعبد اللہ، جب تو اللہ کی عبادت کرے، کأنک تراہ، تو اس طرح کرے کہ وہ نظر آتا رہے، کأنک تراہ، کہ تو عبادت کرے تو کأنک تراہ، تو اس کو دیکھتا رہے۔ پھر فرمایا فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ اگر تو اس قابل نہیں ہے کہ تو اسے دیکھے، تو پھر کہا فإنہ یراک، تو پھر اپنے آپ کو اس قابل بنا لے کہ وہ تجھے دیکھے۔ اگر تو اس کو نہیں دیکھ پایا تو اپنے آپ کو ایسا کر لے کہ وہ تجھے دیکھے۔ یہ قابلیت کیا ہے؟ یہ قابلیت ایک حدیث شریف میں آ گئی۔ اللہ تعالیٰ کے رسول نے فرمایا کہ ان اللہ لا ينظر الی صورکم واعمالکم ولکن ينظر الی قلوبکم ونیاتکم، کہ میں تمہاری شکلوں کو اور عملوں کو نہیں دیکھتا، میں تمہارے قلب اور تمہاری نیت کو دیکھتا ہوں۔ اپنے دل کو پاک صاف کر لے، جب تیرا دل پاک صاف ہو جائے گا تو وہ اللہ کی نظر رحمت میں آ جائے گا۔ کتنا سمپل راستہ ہے، کتنا آسان راستہ ہے، اور صوفیوں نے اور غوث قطب ابدال قلندر اوتار نے تصوف کو راکٹ سائنس بنا دیا ہے، حالانکہ بالکل چھوٹی سی چند باتوں میں بات حل ہو جاتی ہے۔ تو وہ راستے کون سے ہیں جو اللہ کی طرف جا رہے ہیں؟ ان راستوں سے مراد ہے وہ ہستیاں جو درجہ احسان پر فائز ہیں۔ اب جس طرح ولیوں میں دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک فقر با کمالیت، ایک فقر با کرم، اسی طرح احسان کے بھی دو درجے ہیں۔ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے مجھے دیکھا اس پہ جہنم کی آگ حرام۔ جس نے، جنت میں آگ نہیں ہوتی بیٹا، وہ کہہ رہا ہے جنت کی آگ حرام۔ بڑے غور سے سننا،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے مجھے دیکھا اس پر جہنم کی آگ حرام۔ پھر فرمایا کہ جس نے میرے دیکھنے والے کو دیکھا اس پر بھی جہنم کی آگ حرام۔ اب اس حدیث کا مطلب نہیں سمجھ سکے لوگ۔ اس حدیث کا مطلب کیا ہے؟ اس کا حدیث کا مطلب جو ہم کو باطن میں پتہ چلا وہ یہ ہے، ایسا مرشد جو فناف رسول کے مرتبے پر فائز ہو، پھر وہ مرشد اپنا کوئی باطنی رخ اپنے مرید کو خواب میں دکھا دے تو وہ دیدار رسول جیسا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ تم میں سے کسی نے حضور پاک کو دیکھا، جس نے تجھے دیکھ لیا وہ جنتی ہو گیا۔ ایسے کیسے ہوگا؟ تو حضور پاک کو تو ہزاروں نے دیکھا تھا، تو پھر منافق کیوں ہو گئے لوگ؟ بھئی ایک حدیث سامنے رکھو نا کہ جس نے مجھے دیکھا وہ اس پہ جہنم کی آگ حرام ہو گئی۔ تو حضور کو دیکھنے والوں میں تو لاکھوں تھے، تو جو صبح شام حضور کی صحبت میں بیٹھتے تھے، جہنم کی آگ حرام اگر ہو جاتی سب پر تو ان کا ایمان کیوں ضائع ہوتا؟ بھئی جہنم تو بعد کی بات ہے نا، وہ ایمان تو اسی وقت کا سودا تھا، تو وہ اس منافق کیسے ہو گئے حضور کی صحبت میں بیٹھ کے؟ تو یہ باطنی اس کا مطلب تھا جو سمجھ میں لوگوں کے آیا نہیں۔ تو باطنی مطلب اس کا کیا تھا کہ جو فناف رسول کے مرتبے پر فائز ہوا، پھر اس نے اپنے مرید کے نفس کو پاک کیا، اور جو حضور کا جثہ مبارک اس کے اندر مقیم ہے، اس کا رخ جو ہے باطنی، وہ مرید کو خواب میں دکھا دیا تو اس پر جہنم کی آگ حرام ہو گئی۔ ایک تو ہو گیا براہ راست حضور کا دیدار، اور ایک دیدار ہو گیا اس طریقے سے۔ یہ بھی دیدار رسول کرنے والوں میں ان کا مقام اور مرتبہ شامل ہوگا، یعنی ان کا نام آ جائے گا دیدار رسول کرنے والوں میں، لیکن دیدار رسول سے جو بینیفٹس حاصل ہوتے ہیں وہ سارے بینیفٹس ان کو حاصل نہیں ہوں گے۔ اسی طریقے سے اب یہ جو بلے شاہ نے کہا نا کہ اے عشق بلے شاہ اوکھا اولا، صورت ہے صنم دی عرش مولا، یار بنا نہ کوئی اللہ ہے، پاویں رب نال جھگڑا پہ جاوے۔ اس سے کیا مراد ہوئی؟ اس سے مراد یہی ہوئی کہ جو مرتبہ احسان پر فائز ہو گئی ہستیاں، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو دیکھ لیا، پھر ان ہستیوں نے اپنے مریدوں کا نفس پاک کر کے اپنا وہی باطنی رخ ان کو خواب میں دکھا دیا، وہ بھی دیدار الہی کرنے والوں میں شامل ہو گئے۔ فرق صرف اتنا رہا کہ جنہوں نے پراپر دیدار کیا وہ مقام حریت پر آئے اور یہ مقام حریت پر نہیں آئے، لیکن دیدار والوں میں شامل ہو گئے۔ اب اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ جب مقام حریت پر نہیں آئے اس کا فائدہ کیا ہوا؟ اس کا فائدہ یہ ہوا کہ تیرے 5 لطیفے جو ہے جاری ہیں، تو 5 لطیفے جاری ہو گئے تو 5 لطیفوں کی وجہ سے تو 5ویں درجے کی جنت میں جائے گا، دار الماوا میں۔ دار الماوا وہ مقام ہے جہاں سے ہلکا ہلکا دیدار شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر کسی کا 1 یا 2 لطیفے ہی جاری ہیں اور مرشد نے اپنا باطنی رخ اس کو خواب میں دکھا دیا، تو اس کی وجہ سے وہ 5ویں درجے کی جنت میں جائے گا جہاں سے دیدار ہوتا ہے۔ کیوں؟ کہ جس نے یہاں دیکھا وہی وہاں دیکھے گا، جو یہاں اندھا ہے وہ وہاں بھی اندھا ہے۔ اب یہ جو مرشد کا اندر اس نے رب کا دیدار کیا، ہو سکتا ہے اس کے مقدر میں دیدار ہی نہ ہو، دیدار سب کے لیے تو نہیں ہے نا، لیکن مرشد نے اللہ کا وہ رخ اپنے مرید سے راضی ہو کر وہ باطنی رخ اس کو خواب میں دکھا دیا تو وہ دیدار کے زمرے میں آ گیا نا۔ اللہ نے تو مقدر میں لکھا ہی نہیں تھا اس کے۔ تو جن کو اس طرح دیدار ہوا تو پھر انہوں نے کیا کہا کہ اے عشق بلے شاہ اوکھا اولا، صورت ہے صنم دی عرش مولا، یار بنا نہ کوئی اللہ ہے، پاویں رب نال جھگڑا پہ جاوے۔ مجھے تو جو رب کا دیدار ہوا ہے مرشد کے دیدار کی وجہ سے ہی ہوا ہے نا، وہ جو میرے مرشد کے اندر تھا رب کا رخ، اس کو میں نے دیکھا ہے، اس نے تو دکھایا ہی نہیں مجھے۔ یار بنا نہ کوئی اللہ ہے، یار سے ہی تو دیدار رب کا ہوا ہے، یار کے علاوہ ہو ہی نہیں سکتا تھا، مقدر میں ہی تھا۔ تو ایک تو دیدار ہو گیا ہے جو ان کے مقدر میں ہے، ان کو تو پورا تھرو پراپر چینل جانا ہے، مقام محمود تک پہنچنا ہے، لطیفہ آنا
اب یہ بھی نہیں ہے کہ تم نے ساتوں لطیفے جاری کر لیے، یہ سارے مقامات طے کر لیے تو ہر حال میں دیدار کی طرف جاؤ گے، نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیدار کا علم ملا، ان کی مرضی ہے وہ دیں تمہیں یا علم یہ نہ دیں، کیونکہ یہ نبوت کا حصہ نہیں ہے، یہ ذات مصطفیٰ کا حصہ ہے۔ دیدار کا علم نبوت کا حصہ نہیں ہے، یہ مصطفیٰ کا حسن ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی جائیداد سمجھ لیں اس کو، ان کی مرضی ہے، امت میں اس کا کوئی عمل دخل نہیں کہ اگر آپ امتی ہیں تو آٹومیٹیکلی آپ کوالیفائی کریں گے دیدار کے علم کے لیے، نہیں، حضور کی رضا ہے، مرضی ہے۔ اچھا، پھر اللہ کی رضا ہے، اللہ کی رضا ہوتی ہے، پھر اس کے بعد حضور پاک کی رضا حاصل کرنی پڑتی ہے، ان کو راضی کرنا پڑتا ہے، اور پھر اس کے بعد تو بڑے چکر ہیں۔ لیکن یہ بندہ کیسا ہے کہ کچھ بھی نہیں کرنا پڑا، مرشد نے وہی اللہ کا رخ اپنے مرید کو زمین پر بیٹھے بیٹھے خواب میں دکھا دیا۔ لیکن مرشد ایسا کوئی کرتا ہی نہیں ہے نا، کسی نے کوئی 500-600 سال بعد کسی مرشد نے بس کسی ایک آدھ مرید کے لیے کیا، جیسے بلے شاہ کے مرشد نے کیا، جیسے نظام الدین اولیاء نے کیا، خواجہ غریب نواز نے کیا۔ اب ان کی نماز کیسی ہوگی؟ اس لیے ان ایسے مرشدوں کے جو مرید ہیں ان کا مقام اور مرتبہ بڑھ جاتا ہے، اللہ کے ہاں قدر و قیمت بڑھ جاتی ہے، 2 لطیفے جاری ہیں اور مرتبہ احسان پر فائز ہیں۔ یہ سمجھ میں نہیں آتا، ہم نے بہت سے ولیوں سے پوچھا، ان کی یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تھی، پھر ہم نے ان کو یہ سمجھایا کہ روحانیت کے بغیر بھی مرتبہ احسان ہے، اگر تیرا مرشد تجھ سے راضی ہو جائے تو۔ مقام محمود جانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارا محمود ادھر ہی گھومتا پھرتا ہے۔ مرشد نے اپنا باطنی رخ جو خواب میں بھیج کے دکھا دیا، بس ہو گیا، اس زمرے میں آ گیا۔ یہ رنگ طریقت ہے، یہ میں آپ کے سامنے وہ علم بیان کر رہا ہوں جو آپ کو کسی کی کتاب میں نہیں ملے گا، نہ قادریہ سلسلے میں ملے گا، نہ چشتیہ سلسلے میں ملے گا، نہ نقشبندیہ میں ملے گا، نہ سہروردیہ میں، نہ وارثیہ میں، نہ شاذلیہ میں، نہ رفاعی میں، کسی میں نہیں ملے گا۔ پوچھو کیوں؟ یہ کسی کو ملا ہی نہیں۔ یہ تو ہم کھول رہے ہیں۔ تو مرشد صرف ذکر عطا نہیں کرتا، جن کے کھوٹے نصیب ہونا ان کو چٹکی بجاتے ہوئے درجہ احسان میں داخل کر دیتا ہے۔ اللہ کے ہاں ان کا شمار جو ہے پھر محسنین میں ہوگا۔ کوئی چھوٹی بات تو نہیں ہے یار، یہ بڑی بات ہو گئی نا۔ TV, bringing light, love, and peace in your life.